डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाला बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। वो उनकी जात के साथ थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत दायमी है ता क़याम क़यामत, लिहाजा मौजूदा भी आपका दायमी है, वो मौजूदा आज भी मौजूद है। अलबत्ता मैं इधर जरूर तवज्जो दिलाऊंगा कि कुरान मजीद के एजाज के 3 पहलू हैं। पहला पहलू और ज्यादातर इसी की तरफ तवज्जो ज्यादा हुई है, वो है कुरान की फसाहत, बलागत, अदबियत, उसकी चाशनी। जाहिर बात है कि इसका शऊर और इदराक सिर्फ अरबों को हो सकता है, बल्कि मेरे ख्याल में नाराज ना हो अहले अरब तो आज के अरबों को भी नहीं हो सकता। ये उसी दौर के अरब, उनकी अपनी जो उस वक्त की जबान थी, उस जबान में फुसहा, बुलगा, शुअरा, खुतबा, उनको इतना जोर था कि वो बाकी पूरी दुनिया को कहते थे ये गूंगे हैं, बोलना हमें आता। ये तारीख अंबिया के ज़िमन में भी एक बड़ी अजीब हकीकत सामने आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूदात 2 बहुत मशहूर है, असाए मूसा और यद बैज़ा। वैसे कुरान मजीद ने 7 मजीद गिनवाए हैं, 9 आयातिन बय्यिनातिन, 9 बड़े खुले खुले मौजज़े जो फिरौन और आले फिरौन को दिखाए। फिर आपको मालूम है कि उसी असा की ज़र्ब से समंदर का फट जाना, उसी असा की ज़र्ब से एक चट्टान से 12 चश्मों का फूट बहना, और फिर ये कि मन्नो सलवा का नुज़ूल है और गमाम है सहरा के अंदर, जहाँ कोई चीज़ साए के लिए नहीं है, उनके ऊपर अब्र का साया किया जा रहा है। ये सारे मौजज़े आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम कैसे कैसे मौजज़े, मुर्दा को कहा तुम बेइज़्निल्लाह खड़ा हो गए, गारे से बनाया एक परिंदे की शक्ल और उसमें फूंक मारी और उड़ता हुआ परिंदा हो गया। यानी ये कि इहयाए मौता और खल्क़े हयात ये आखिरी मौजज़े हो सकते हैं, इसलिए कि ये खालिस अल्लाह ताला के अफ़आल है। लेकिन जरा इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए मोहम्मद का मौजज़ा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद जिन लोगों ने पढ़ा है और समझ कर पढ़ा है, तर्जुमों से पढ़ा है, या वैसे वो अरबी ज़बान से वाकिफ़ है, उनको मालूम है कि कुरान बार बार कहता है मोहम्मद का मौजूदा। यूं तो बेशुमार वाक़यात होंगे, लेकिन असल मौजूदा सिर्फ और सिर्फ कुरान। इसी को पेश किया गया कि यही है, आओ मुकाबला कर लो। असल में मौजज़ा कहते किसे? मौजज़ा के माने आजिज़ कर देने वाली शय। यूं तो औलिया अल्लाह जो है हम उनकी करामात के कायल हैं। अल्लाह ताला अपने किसी नेक बंदे के मकाम और मर्तबे के इजहार के लिए किसी वक्त कोई ऐसी चीज़ जाहिर कर दे जो कानून तबी के खिलाफ है, तो ये करामात औलिया हक है। और इस दर्जे की जो जाहिर बात है कि जब औलिया के लिए करामात है तो अंबिया के लिए तो बहुत होंगी। असल मौजज़ा किसे कहते हैं? जिसे कोई नबी चैलेंज के साथ पेश करता है कि ये है मेरी रिसालत का सबूत, आओ मुकाबला कर लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो असल मौजज़े थे वो 2 थे। एक असा जिसका कि मुकाबला किया, आपको मालूम है कि फिरौन ने तमाम जो जादूगर थे पूरी ममलकत के उन्हें जमा किया, मुकाबला किया। तो जिस चीज को के पेश किया जाए चैलेंज के साथ कि आओ तो मुकाबला कर लो, वो असल मौजूदा होता है उस नबी और रसूल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मौजूदा, यानी मौजूदात, आप ये मुआलते में मुब्तला न हो, मैं बकिया मौजूदात की नफी नहीं कर रहा। ये वाकयात अपनी जगह हक है कि हुजूर को पत्थर सलाम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, जबकि अभी मस्जिद नबी में मिंबर नहीं बना था। जब तादाद ज्यादा हो गई मुसलमानों की और जरूरत महसूस हुई कि जरा बुलंद मकाम पर खड़े होकर आप खुतबा इरशाद फरमाएं, तो फिर वो मिंबर बनाकर रखा गया। पहले मर्तबा जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे खुतबा देने के लिए, तो उस खजूर के सूखे तने में से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो कि वो सआदत जो मुझे हासिल रही थी आज तक मैं महरूम हो गया। तो ये अंबिया का मकाम है। मौलाना रूम ने इसीलिए कहा है कि फलसफी को मुनकिर हन्नाना अस्त अज हवा से अंबिया बेगाना अस्त। फलसफी और अक़लियत परस्त इंसान वो तो हन्नाना का इनकार कर देगा, कैसे मुमकिन है सूखा तना और उसके अंदर से बच्चे की तरह बिलकने की आवाज़ आए। लेकिन ये इसलिए है कि वो अंबिया के खुसूसी अहवाल जो है उनको जानता नहीं। इस किस्म के खल्क़े आदत वाक़यात हुजूर की ज़िंदगी में भी बेशुमार हुए, लेकिन हुजूर का वो मौजूदा जिसमें तहद्दी के साथ चैलेंज के अंदाज में कहा गया कि आओ मुकाबला करो, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। चुनांचे आप सूरह बनी इसराइल में देखेंगे, कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाअदुहुम लिबाअदिन ज़हीरा। ए नबी चैलेंज कर दीजिए, अगर तमाम इंसान और तमाम जिन मिलकर ये चाहे कि इस कुरान जैसी कोई तस्नीफ कर दें, तो चाहे वो एक दूसरे का कितनी भी इसमें मदद करें और ताउन करें, वो हरगिज़ कुरान जैसी किताब तस्नीफ नहीं कर सकते। इससे आगे बढ़कर ये बात कही गई, अच्छा पूरा कुरान नहीं ला सकते, इस कुरान की तरह की 10 सूरतें ही तस्नीफ कर दो। जब इसका भी जवाब नहीं दिया गया, तो जिसे कहते हैं बरसबीले तनज़्ज़ुल, और पंजाबी में कहता है कि बुरे को घर तक पहुंचाना, वो बुरे को घर तक पहुंचाने के लिए फरमाया एक सूरत ही बना लाओ। ये सूरह हूद में और सूरह यूनुस में ये मज़मून आया, और फिर सूरह बकरा में हिजरत के बाद जो पहली सूरत नाजिल हुई उसमें फिर इसको दोहरा दिया गया। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कि अगर तुम्हें कोई शक है इस किताब के बारे में जो हमने नाजिल फरमाई है, शक क्या होगा
शक इसी बात में होगा कि शायद ये मोहम्मद का अपना कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई और इंसान है जो इन्हें सिखा पढ़ा रहा है। अगर तुम्हें इस नौइयत का कोई शक है तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली। और नोट कीजिएगा, सूरतुल असर भी सूरत है, सूरतुल कौसर भी सूरत है। 3 आयात भी अगर ऐसी तुम तस्नीफ करके ले आओ तब तो तुम्हें कुछ शक करने का हक हासिल होगा। और अगर नहीं कर सकते तो जान लो फइल्लम तफअलू व लन तफअलू, फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सको, जरा चैलेंज का अंदाज देखिए कि हरगिज नहीं कर सको, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। अब इस बात को समझिए कि तारीखी हकीकत है जिसका कोई काफिर इनकार नहीं कर सकता, कि कोई शख्स इस चैनल को कबूल करने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर झूठ मूठ को भी कोई खड़ा हो जाता और कहता कि ठीक है मैंने ये एक सूरत बनाई है और मेरा दावा यह है कि ये कुरान जैसी है, तो एक कंट्रोवर्सी तो पैदा हो जाती। कुछ लोग चाहे कहते कि नहीं ये कुरान के सतह की नहीं है, लेकिन ये कि उसका दावा तो हो जाता। लेकिन तारीख ये बता रही है कि सिरे से किसी शख्स ने इसकी जरूरत नहीं की। इस दर्जे वो कुरान से मरऊब हुए तो हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा जो आज तक जिंदा है, इसको ज़हन में रखिए। मैंने जो हजरत मूसा हजरत ईसा के मौजज़ात गिनवाए हैं वो दर हकीकत उनकी अपनी जात के साथ थे। यदे बैजा मूसा के साथ था, असा मौजज़ा उस वक्त था जब मूसा के हाथ में था। उसके बाद कई सौ बरस तक वो सुंदूक सकीना जो है, ताबूत सकीना, उसमें वो असा रखा रहा, लेकिन अब वो मौजज़ा नहीं था, वो सूखी लकड़ी थी, इसके सिवा कुछ नहीं। तो तमाम अंबिया और रसूल के मौजज़े खत्म हो गए। डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाला बयान सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। वो उनकी जात के साथ थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत दायमी है ता क़याम क़यामत, लिहाजा मौजज़ा भी आपका दायमी है, वो मौजज़ा आज भी मौजूद है। अलबत्ता मैं इधर जरूर तवज्जो दिलाऊंगा कि कुरान मजीद के एजाज के 3 पहलू हैं। पहला पहलू, और ज्यादातर इसी की तरफ तवज्जो ज्यादा हुई है, वो है कुरान की फसाहत, बलागत, अदबियत, उसकी चाशनी। जाहिर बात है कि इसका शऊर और इदराक सिर्फ अरबों को हो सकता है, बल्कि मेरे ख्याल में नाराज ना हो अहले अरब तो आज के अरबों को भी नहीं हो सकता। ये उसी दौर के अरब, उनकी अपनी जो उस वक्त की जबान थी, उस जबान में फुसहा, उलगा, शुअरा, खुतबा, उनको इतना जोम था कि वो बाकी पूरी दुनिया को कहते थे ये गूंगे हैं, बोलना हमें आता। खतीब हम हैं, शायर हम हैं, खुतबा हम दे सकते हैं, शेर हम कह सकते हैं, बाकी सब तो अजमी है, गूंगे हैं। इनके अंदर न फसाहत है, न बलागत है, न इनके कलाम में चाशनी है, न उसके अंदर कोई शिको है। ये दावा जिन्हें था, जब उनके मुंह बंद हो गए कुरान को सुनने के बाद कि इस कलाम का कोई मुकाबला मुमकिन नहीं है, जो उनके सबअ मुअल्लका के शुअरा में से आखिरी शायर वो ईमान ले आए। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि अब आप शेर नहीं कहते, हजरत उमर ने एक मरतबा उनसे सवाल किया, क्या बात है, अब आपने शेर कहने छोड़ दिए? तो उनका जवाब यह था, अबादल कुरान, क्या आप कुरान के बाद भी इसका इम्कान है कि कोई शख्स अपनी फसाहत और बलागत का इजहार करना चाहे? ये तो फसाहत और बलागत की एक मेराज है कि जिस तक अब किसी इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। तो फसाहत और बलागत जो है कुरान की, उसकी अदबियत, दर हकीकत इसका इदराक तो हो सकता है सिर्फ अहले जुबान। हम लोग जो तर्जुमों से पढ़ते हैं, चाहे कितनी ही ग्रामर पढ़ ले, कितनी सरफुदा पढ़ ले, वाक़या ये है कि वो जो एक होता है नफ्स पर जब उंगली आती है तो जो एक आपको फील होती है, वो फील हम जो अजमी लोग हैं जिनकी मादरी जबान अरबी नहीं है, वो कुरान मजीद की फसाद और बलागत को उस तौर से नहीं समझ सकते जैसे कि अहले ज़बान समझ सकते हैं, और ख़ास तौर पर जैसे कि उस ज़माने के अहले ज़बान ने समझा। आज चूँकि अरबी ज़बान वैसे तो जो उसकी फसीह लैंग्वेज है, और जो कि तू अपनी असल पर कायम है, वो इसी कुरान के तुफैल और कुरान के सदक़े कायम, वरना दुनिया में कोई दूसरी ज़बान नहीं है कि जो 1500 बरस तक इतनी प्योर रह जाए, उसमें तब्दीली आती है। तो उर्दू जो है 300 बरस की उर्दू, दक्कन की उर्दू, जरा उसको कभी पढ़िए तो आप हैरान होंगे कि ये उर्दू ज़बान और आज की उर्दू कोई और है। ये सिर्फ 200-250 बरस के अंदर ये इनकलाब उर्दू में हो चुका है। अरबी ज़बान 1500 बरस से वो कायम है अपनी उसी जगह पर, और वो सिर्फ कुरान का एजाज और कुरान का सत्ता। लेकिन बाकी जो असल में बोली जाने वाली ज़बानें हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। लिहाजा तमाम अहले अरब के लिए भी अब कुरान के इस पहलू को सही तौर पर समझना मुमकिन नहीं। कुरान की जो एजाज के 2 पहलू हैं, वो है दर हकीकत जो मेरी और आपकी तवज्जो के खास तौर पर दर हकीकत हकदार है, और हमें उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बदकिस्मती से उसकी तरफ आम तौर पर उलमा ने तवज्जो नहीं की, उसकी सिर्फ अदबियत ही का चर्चा होता है। असल में कुरान मजीद इल्म इंसानी की मेराज, फिक्र, फलसफा, हिकमत, कुरान की अबदी हिकमत, कुरान का अबदी फलसफा, कुरान इंसानी मसाइल का जो हल देता, कुरान ने सोशल साइंसेस में जिस तरीके से रहनुमाई की है, ये 2 पहलू हैं उसके एजाज के, जिसकी कि आज हमें जरूरत है कि हम उसका शऊर और इदराक हासिल करें।
اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ قال رسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے، ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی۔ آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے۔ آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہے۔ ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہے۔ آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے۔ اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے، وی ہیو کانفیڈنس۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات ہے۔ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے۔ ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی، جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تو نہیں سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا۔ ان کا لباس، ان کی وضع پتہ، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مرغوب کن ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال کے یہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خود ہی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے؟ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہے لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی کا، 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹی میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سوچ، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے، اس دور کے اعتبار سے وہ انٹر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں،
सियासी मसाइल को कैसे हल किया जाए, माशी मसाइल का हल कैसे हो, समाज में तवाजुन कैसे हो, मर्द और औरत के दरमियान तवाजुन कैसे हो। होता क्या है, या औरत भेड़ बकरी की तरह की मिल्कियत बन जाती है। हमारे यहाँ उर्दू में जो उसका मुहावरा है कि जूती की नोक, ये उसकी हैसियत हो जाएगी। या दूसरी तरफ औरत क्लोपेट्रा बनकर कौमों की किस्मतों से खेलेगी। दुनिया में ये दो इंतहाएं हुई। कहाँ नुक्ता अदल कहाँ है, कैसे बैलेंस जो है स्ट्राइक किया जाए, मर्दों के हुकूक और फराइज और खवातीन के हुकूक और फराइज, इसमें सही तरीन इक्वेशन है क्या। इसी तरीके से फर्द और इज्तिमा, फर्द और रियासत, या तो ये कि इंसान की इंफरादी आज़ादी इतनी जा रही है, मादर पिदर आज़ाद, जिसका मतलब यह है कि आज इंग्लिस्तान में दो मर्द भी मियाँ और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं, कानून तस्लीम करेगा हस्बैंड एंड वाइफ, उनको वही हुकूक हासिल हो, ये है वो आज़ादी। और या फिर ये है कि जो रूस में है या दूसरे ममालिक में है कि आज़ादी बिल्कुल ख़त्म, और मालूम हुआ कि टोटलिटेरियन सोसाइटी, मुस्तबिदाना निज़ाम, इनके दरमियान नुक्ता अदल कहाँ है। इसी तरह सरमाया और मेहनत, अगर जरा सा सरमाए को छूट मिलती है, वो मजदूर का खून चूसता और उसका हक उसको नहीं देता। इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है कि ख्वाजा अज खूने रगे मजदूर साजत लाले नाम, अज जफाए दे खुदाया किश्त दे काना खराब, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। एक तरफ सरमायादार है जो मजदूर की रगों में से खून निचोड़कर सुर्ख शराब का पैमाना लेकर बैठा हुआ है, वो दर हकीकत मजदूर का खून है जो पी रहा है। एक तरफ वो जमींदार और जागीरदार है जो काश्तकार का खून जो है चूस रहा है। तो ये या तो ये इंतहा है, और या ये है कि अगर जरा आप मजदूर को या उस कारकुन को थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दीजिए तो वो काम नहीं करता। हमारे यहाँ पिछले दौर में यही हुआ था। मैं ये बरबला कहता हूँ, आज भी आपके सामने कह रहा हूँ कि भुट्टो ने वाकया ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। उसने मजदूर को एक सेल्फ रिस्पेक्ट दी थी, काश्तकार को अपनी इज्जत का एहसास दिया था कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी हुकूक थे। लेकिन नतीजा उसका नेगेटिव निकला, मजदूर ने काम करना छोड़ दिया, मईशत की गाड़ी खत्म हो गई। वो चीज़ की जो मुतवाज़िन हो, जिसमें मजदूर को उसका हक मिल रहा हो और पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जायज़ मजदूरी उसको मिल गई हो, जिसमें कि इंसान किसी सरमायादार की रैयत बनकर रह जाए। दूसरी तरफ ये कि सरमाए के लिए भी जो उसका सही है कि उसको इंसेंटिव मिले, वो मैदान में आए, उसके अंदर रिस्क लेने के जो है वो सलाहियत पैदा हो। इन दोनों चीज़ों को कैसे मुतवाज़िन किया। वाकया ये है कि ये है वो पेचीदा मसाइल जिनका हल कुरान में है। हमारी बदकिस्मती क्या कि हमने खुद इन चीज़ों के लिए दूसरों के सामने झोली पसारी हुई, हम दूसरों से भीख मांग रहे हैं। हमारा हाल क्या हुआ था इस सदी के शुरू में, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जब तुर्की में इस्लाम के आइली कवानीन भी मनसूख किए। नोट कीजिए इसको, ये इसी सदी के वो सदमे हैं जो हमने उठाए हुए हैं। और गाहे गाहे बादशाह ये किस्सा पारी न रहा, ताज़ा खाही दाट तन का दाग हाय सीधा रहा। इस सदी में क्या नहीं हुआ, अरबों की रिवोल्ट तुर्कों के खिलाफ, उनके पीठ में जो खंजर घोंपा और एक अंग्रेज, एक कर्नल लॉरेंस की वो सारी शरारत, उसके नतीजे में एक अजीम ममलकत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर, उसके चीथड़े हुए। और उसके बाद वादे किए थे अरबों से कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे। हुआ क्या कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और तकसीम कर दिए। मगरबी साम्राज्य का दौर शुरू हो गया। उसका एक रद्द-ए-अमल मुस्तफ़ा कमाल पर इस दर्जे शदीद हुआ। उसने हर चीज़ जिसका ताल्लुक अरबों से था उसको ख़त्म कर दिया, मुल्क बदल दिया। अरबी में अजान नहीं होगी, अरबी में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उसी के ज़िम्मन में यहाँ तक गया कि फैमिली लॉज भी, रोमन लॉज जो है वो नाफिज किए। तो यूरोप के अखबारात ने उस वक्त ये तंज किया था मुसलमानों पर, ये मुसलमान अजीब कौम है, कहते ये है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन ज़ाब्ता है, बेहतरीन कानून है, हमारे कानून से बेहतर किसी का कानून नहीं। और हाल ये है कि फैमिली लॉज के लिए भी ये हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे वो कवानीन लेकर अपने नाफिज कर रहे हैं। आज बदकिस्मती से अक्सर और बेशतर मुसलमान ममालिक का हाल यही है। आज हम उनसे भीख मांग रहे हैं, कहीं जमहूरियत की भीख है, कहीं सोशलिज्म की भीख है, कहीं किसी और समाजी निज़ाम की भीख है, कहीं मर्द और औरत की कामिल मुसावात का एक नजरिया है, शाना बशाना चलने वाला फलसफा है, जो खालिस मग़रिब की तहजीब की एक भीख है जो मांगी जा रही है। काश कि आज कुरान के उस असल एजाज की तरफ, जो उसका असल मौजूदा इस दौर के लिए, मैंने अर्ज़ किया कि एजाज कुरानी का वो मौजूदा कि वो फसाहत और बलागत की मेराज है, वो या तो अप्रिशिएट कर सकते हैं अहले अरब, और अहले अरब में से भी हकीकत में वो जो कदीम जाहिली शायरी के जानने वाले हैं जो बहुत कम रह गए हैं, वो जान सकते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ तो क्यों ज़बानें गुंग हो गई थी, क्यों कोई एक शख्स झूठ मूठ को भी मुद्दई बनकर नहीं आ सका कि ये मैंने कुरान की जैसी एक किताब या कुरान जैसी एक सूरत या कुरान की तरह की चंद जुमले मैंने मौजू कर दिए हैं। लेकिन दूसरा पहलू है फिक्र और फलसफा, उसके एतबार से जिसका सबसे बड़ा सबूत इस दौर में अल्लामा इकबाल,
اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی۔ اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھیں، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے ہے۔ یہ دو پہلو تو میں نے ورس کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئے، قرآن کا پریزروڈ ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی۔ قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے، اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا۔ میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے، تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر نباشد، اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے، بڑے گھٹیا حملے کیے۔ حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازارت۔ ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر، لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے۔ تو حضور نے تو کی ہے 11 شادیاں، 11 نکاح کے۔ یہ جو کڑوی گولی ہے، یہ ان کی حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں۔ تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی، پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے تقوی کے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، تین الفاظ نوٹ کیجئے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت، کہتا ہے جہاں تک ان تین چیزوں کے واز ہے، سرمنس کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے۔ عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیسس آف نازارت۔ سرمنس تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، سب انسان آزاد ہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں ہے، یہ صرف واز نہیں ہے، یہ صرف سرمنز نہیں ہے، یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے۔ He translated these things into actuality۔ ایک حقیقت، ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت، انسانی مساوات اور انسانی حریت، یہ تینوں اقدار میں تمام کمال موجود تھی۔ یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے، گاندھی جی، موہن داس کرم چند گاندھی، جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے۔ پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں، تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس، یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا۔ غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا۔ بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغامبر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا۔ بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دنیا کو وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے۔ بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو، جو ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اس وقت جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیجیے۔ 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937، اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز۔ ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئی، مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی۔ ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت، جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی،
تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال دوں گا۔ یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے۔ مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت ہے حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے، لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے۔ اب میں تبرکاً 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے۔ ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھیں کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے۔ اور نمبر 2 یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدرے کا گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ میں اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں، وہ سمجھے شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی کی وجہ۔ اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں۔ ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے۔ میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی گجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ دانت بازی راگ پایا۔ 2 جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے۔ تو اب یہ کلام ہے اللہ کا، معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرا اختیار کرتا ہے۔ اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں۔ اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیچیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے، آج کے انسان کا خاص طور پر، وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے، جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں وہ غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا، وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب بھی رہ گیا۔ ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بآیا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسی نے وہ آسا بمیری، اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو، عالم نظر میں ہو، تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو، آسانی سے نکل جائے، بس یہ سروکار رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف، یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی
تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ اب اس کو سمجھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں۔ یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی، درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے۔ اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان روشنی آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ ولکن انظر الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا، اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فَصَعِقَ مُوسَىٰ، خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج، نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے، یہ کتابیں نہیں، چیزیں دیگر است، اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق بنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے، مثل حق، پائندہ و گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے۔ کل صفات ربانیہ جو ہے ظاہر اور باطن، مثل حق بنہا، ظاہر و بنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شفت، جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال ہیں۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق بنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبت، جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبت۔ جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا۔ آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے، اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے یہاں دیکھا جا چکا ہے۔ اور اس وقت بھی اس زمانے میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں ہمارے، یہ ڈرائیورز ہیں، پینز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے۔ میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسانہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اثر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب، وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گی۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبت، اندر انقلاب آئے، جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی۔
اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شغل. اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے. جیسے کہ محمد رسول اللہ کا انقلاب. واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپیریسی عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سر پھٹول نہ ہو جاتا جو حضرت عثمان کی شہادت پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگیں ہوئی جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی صاحب الصلوۃ والسلام کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی. اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. وہ سیل رواں تھا کوئی روکنے والا نہیں. انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ. اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی. اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر کہاں آکسس دریائے جیہو کہاں اٹلانٹک. تصور تو تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں. کہاں یمن اور کہاں ایشیائی کوچک ایشیا مائنر ٹرکی یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی. یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی. سلطنت روما ختم ہو چکی تھی. سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی. بخشتے اڑ گئے تھے. اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی. یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سیبوٹاج کیا. بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ اندر سے تبدیلی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے ان کے اپنے دل کے اوپر ٹنگا ہے. دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں اپنی فطرت ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے. اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان سے پڑھ رہا ہے. تو پہلی بات تو قرآن مجید کی سائد کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کریں. دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا. اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے. اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے. دیکھیے دو آیات یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے. سورہ یونس میں یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے. اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت. اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے. نصیحت اسے کہتے ہیں جی رہا نہیں جا رہا میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا وہ رہا نہیں. میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں. پڑھنے میں 4 2 اور 1 اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے ایک آیت سورہ حشر کی جو بیان کی اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی. لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج. توجہ کیجیے گا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے. صرف ایک مقدس کتاب ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ. قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے دل سخت ہے اثر نہیں ہوتا. ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر. جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اے لوگوں پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. پتھر تو اس طرح کے ہیں لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے جب پتھر بن جائے تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلے اس سختی کو نرم کریں گے. جیسے زمین ہے چٹیل زمین اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی. اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے. ورنہ چٹیل زمین ہے سخت وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا. تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ. یہ قرآن واعظ ہے نصیحت ہے.
دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا، اس میں حل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زن و افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، معنی او پست تو حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیب و دہلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او، سارا باز و نصیحت ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات، روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہاں خطیب بغدادی اور دہلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کار او، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد رسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کر رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، لیکن یہ کہ اس کی محفل میں دردمی سازد بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ، میں نے اس کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ ہو جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں ساتویں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میں میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد نما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طرف تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں۔ آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے، اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے امراض کا علاج قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، اب تیسرا لفظ ہے ہدن، ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو،
हिदायत बेकार है जब तक कि नीयत दुरुस्त न हो। कोई शख्स बड़ा आलिम है लेकिन अपने इल्म को उसने जरिया बनाया है दुनिया कमाने का, तो दर हकीकत ये कुरान उसके हक में हिदायत नहीं है, उसके हक में अज़ाब खुदाबंदी का जरिया बन रहा है। हुजूर ने खुद फरमाया अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, ये कुरान या तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा कुरान के क़यामत के दिन। इसलिए कि एक शख्स इसको दुनिया कमाने का जरिया बना रहा है, एक शख्स इसको शोहरत के हुसूल का जरिया बना रहा है, एक शख्स इल्म को जरिया बना रहा है दुनिया में नुमाया होने का, अपनी तारीफ का। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 अफराद का मामला पेश होगा अदालत खुदाबंदी में। एक वो जो बड़ा आलिम समझा जाता था, उससे बड़ा इल्म फैला। दूसरा वो जो बहुत साहिब सरवत था, उसने बहुत खैरात के कामों में पैसा लगाया। तीसरा वो जो दुनिया में शहीद समझा जाता था कि अल्लाह की राह में जंग करते हुए जान दिया। अल्लाह इन तीनों से जो उसको नेमतें दी थी उनका जिक्र करके पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम क्या करके लाए? वो शहीद कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरी राह में जंग की और अपनी जान दे दी ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कसबता, तूने झूठ बोला। इन्नका क़द क़ातलता लियुक़ाल जरीयुन, तूने तो ये जंग इसलिए की थी कि कहा जाए कि बड़ा जरी है, बड़ा बहादुर है। ये लोगों से बहादुरी के तमगे लेना तुम्हारा मकसूद था। वक़द क़ीला, वो कहा जा चुका है, अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और फरिश्तों को हुक्म होगा, वो औंधे मुंह उसको घसीटते हुए जहन्नम में झोंक। दुनिया में शहीद समझा जा रहा है, आखिरत में जहन्नमी। यही हाल उस आलिम का होगा, यही हाल उस दौलतमंद का होगा। तुमने ये इल्म फैलाया था कि तुम्हारे इल्म का चर्चा हो जाए, तुम्हारी शोहरत हो जाए, लोग तुम्हारी दस्तबोसी करने लगे, लोग तुमसे झुककर मिले। वो दुनिया में हो गया, तुम्हारा मतलूब मिल चुका, तुम्हारा मकसूद हासिल हो चुका, यहाँ कुछ नहीं। तो जान लीजिए कि जब तक दिलों के रोग दुरुस्त न हो, इल्म बेकार है, हिदायत कतन गैर मुफीद है। पहले दिलों का क्रस्ट उतरे, उसकी सख्ती दूर हो, ये है मौइज़ा। दिलों के अंदर से हुब्बे जा, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल निकले, ये है तज़किया। शिफाउन लिमा फी सुदूर, अब हिदायत खुदाबंदी। अब रास्ता आप देखेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे। ये हिदायत जो है दुनिया में, यही आखिरत में रहमत की शक्ल में ज़ाहिर हो। जिन्होंने इस कुरान की हिदायत से फ़ायदा इस दुनिया में उठाया, आखिरत में रहमत खुदाबंदी की बदलियाँ उन पर साया करें। एक हदीस में तो बाकायदा अल्फाज आए हैं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये 2 बदलियों की सूरत में ज़ाहिर होंगी मैदान हश्र में, और उन लोगों पर साया करेंगी कि जिनको इनसे बड़ी मोहब्बत थी। ये 4 अल्फाज नोट कर लीजिए इसी तरतीब के साथ। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही। ए नबी कह दीजिए ये अल्लाह का बड़ा फजल है, लोगों समझो। उसकी बड़ी रहमत का ज़हूर हुआ है इस कुरान की शक्ल में। उसकी रहमत का मज़हर अतम कुरान है, उसके फजल का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इस पर उन्हें खुशियां मनानी चाहिए। इतराना है तो इस पर इतराएं कि इतनी बड़ी दौलत हमारे पास है, इतना बड़ा एहसान है जो अल्लाह ने हम पर किया है। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो चीजें ये जमा करने की फिक्र कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा कीमती ये कुरान है। काश कि ये 2 आयात ही हमारे क़ल्ब के ऊपर ये कंधा हो जाए। पहली बात मैंने अर्ज की थी, उसका शऊर हर एक के लिए मुमकिन नहीं, उसका बातिन बेदार हो चुका हो। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, जिनकी अरवाह बेदार हो चुकी हो वो कुरान की उस तासीर को महसूस करेंगे। लेकिन ये दूसरी चीज है कि जो हमारे लिए प्रैग्मेटिक पहलू से, अमली एतबार से, इफादे के एतबार से ये 4 अल्फाज और रहमत और फज़ल खुदाबंदी का सबसे बड़ा मज़हर, और खुशियां मनाओ कि अल्लाह की ये नेमत तुम्हारे पास मौजूद है। अब वो तीसरा मकाम है सूरह रहमान का, बड़ी छोटी छोटी आयात। आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान। ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त है, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है। वाक़या ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुस्नी, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज़ जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूँ कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तगन्नु, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशहाली के साथ पढ़ो। मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज़ में खुशहाली के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी क़िराअत, काफ़ी देर तक वहाँ खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है,
بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے آواز آئی کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہی اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجیے اس حضور کی قول کو۔ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد رسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تابع دیگرہ چہ رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مذہب، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب قرآن۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہتا۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان،
علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ اب آئیے چوتھی چیز، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ۔ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ۔ کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے، کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز، ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے، کلام ہے، بیان ہے۔ جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے، ہیومن برین، اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت۔ 4 آیتیں ہو گئی۔ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان، اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن، اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان۔ جمع کیجئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان، باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی۔ یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بیان کرو، وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خوداری، اگر مشتے پرے داری، بیابامن تو آموزن طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے تو ہے، میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا ہے خیر منہ، تو یہ ہوگی کمپیریٹیو جو ایک ایڈجیکٹو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا۔ خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں۔ آج جان لیجیے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں؟ دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل در پیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے، البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا۔ ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے۔ ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد رسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا، حجۃ الوداع آخری حج۔ آپ نے اپنے خطبے میں، جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایجیولس کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انك قد بلغت، بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک، اندھیروں کو چاک کر 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب دیا۔ پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی
अंगुष्ठ शहादत से 3 मरतबा इशारा किया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू भी गवाह है। ये मान रहे हैं कि मैंने ये कुरान इन तक पहुंचा दिया। यानी जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं साइड ऑफ रिलीफ। ये बड़ा भारी बोझ आ पड़ा था, बड़ी जिम्मेदारी थी। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ऐ मोहम्मद हम आप पर एक बड़ी भारी बात डालने वाले हैं। ऐ अल्लाह गवाह है कि वो बोझ मेरे कांधे से उतर गया। ये तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने हक़ अमानत अदा कर दी, तेरी अमानत थी मेरे पास ही कलाम। अल्लाह का ये पैगाम इंसानों के लिए नाजिल हुआ मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अमानत का बोझ किसके बारे गरा, किसके कांधे पर? हुजूर के। अगर अदा न करते, अभी वो आपने आयत सुनी थी, या अय्युहन नबी बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह, या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दीजिए जो कुछ नाजिल किया गया है आप पर आपके रब की तरफ से। और अगर बिलफर्ज आपने ऐसा न किया तो अमानत का हक अदा नहीं होगा, रिसालत का हक अदा नहीं होगा। हुजूर ने पहुंचाकर गवाही लेकर जैसे कि एक इत्मीनान का सांस लिया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू भी गवाह है। उसके बाद आपने फरमाया था वो छोटा सा जुमला जो आप में से हर शख्स बआसानी याद करके उठ सकता है, फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गाइबा, अब पहुंचाएं वो जो यहाँ है उनको जो यहाँ नहीं है। इसलिए कि मेरी रिसालत पूरी नौ इंसानी के लिए। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी तो हिंद तक ये पैगाम जाना है, चीनियों तक जाना है, अभी यूरोप में इस पैगाम को पहुंचना है। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ये कौन करेगा? ऐ उम्मत मोहम्मद, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को आपने मजीद ताकीदन फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलाउ आयतन, मेरा कोई उम्मती भी इससे बिल्कुल फारिग न रह जाए, बिल्कुल महरूम न रहे, एक आयत भी पहुंचा सकता हूं तो पहुंचाए। ये है वो जिम्मेदारी कि जो इस हदीस की रूह से खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। एक होता है जिम्मेदारी को एक बोझ की हैसियत से, एक फर्ज की हैसियत से बयान करना। यहाँ है तशवीक और तरगीब का अंदाज। कौन नहीं चाहता कि मैं बेहतर से बेहतर कैरियर इख्तियार करूँ? कौन नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी आला से आला हो? कौन नहीं चाहता कि मेरा वक्त जो है उसकी बड़ी से बड़ी कीमत मुझे मिले? काश कि हमें मालूम होता कि कुरान का सीखना और सिखाना कितना आला कैरियर है। काश कि हमें मालूम होता कि कुरान की तबलीग और दावत, इसमें जो लम्हा गुजर रहा है वो कितना कीमती हो गया, उसका कितना बड़ा जो सवाब अल्लाह के यहाँ मिलना है। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाए। दूसरी हदीस हजरत उमर से मरवी है रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये पहली रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैह थी, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। दूसरी रिवायत सही मुस्लिम की है। हजरत उमर फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह अब इस किताब के जरिए कौमों को उठाएगा और इसी को तर्क करने के बाइस रुसवा कर देगा। यह है अब अबदुल आबाद तक के लिए, खासतौर पर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का यह कानून। इस किताब को लेकर उठेंगे, सरबलंद होंगे, इस किताब को पीठ दिखाएंगे, जलील कर देंगे। ये गोया कि अब उम्मत मुस्लिमा की किस्मत जो है वो तुलेगी इस किताब की मीज़ान में। इसी में तय होगा कि इनके लिए उरूज हो या ज़वाल हो। इसी को जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने साला तरीन अल्फाज में कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। फारसी में इसी को मफहूम को जो अदा किया है जिस खूबसूरती से, उसका तो जवाब नहीं कि ऐ मुसलमान खार अज महजूरी कुरान शुदी, तुम जो जलील खार हो गए हो दुनिया में। एक सवाल शायर ने कभी किया था, बड़ा प्यारा सवाल था, है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद गुस्ताख ये फरिश्ता हमारी जनाब। बड़ा प्यारा सवाल है, जवाब अल्लामा इकबाल दे रहे हैं, खार अज महजूरी कुरान शुदी, कुरान से ला ताल्लुक होने की बुनियाद पर तुम जलील रुसवा हुए। शिकवा संजय गर्दिश दौरा शुदी, गर्दिश दौरा और गर्दिश फलक और फलक नाहंजार और फलक कज रफ्तार, इसको खामखा गालियां दे रहे हो, इसका खामखा शिकवा कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो। ये तो है बाद सबाई हम आबुद दुस्त, ये तुम्हारे अपने करतूतों का की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। तुमने कुरान को पीठ दिखाई, तुम जमीन रुसवा की। खारस महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजय गर्दिश दौरा शुदी, ऐ जो शबनम बर ज़मीं उफ्तंदई दर बगल दारी किताबे जिंदगी। ऐ वो कौम जो शबनम की तरह जमीन पर पड़ी है, अगियार उसे पांव तले रौंद रहे हैं, जैसे आप सुबह को सैर करने निकलते हैं, सब्जे पर पड़ी हुई शबनम उसे आप रौंदते हैं अपने कदमों तले। ऐ उम्मत मोहम्मद, आज तू दुनिया की कौमों के सामने इसी तरह पाबाल है, सरनगू है, लेकिन होश में आ कि तेरे बगल में वो किताब जिंदा मौजूद है, वो किताब जिंदा जिसने कि दुनिया में यही जजीरा नुमाए अरब वहशी लोगों का मसलन, न यहाँ इल्म, न यहाँ तमद्दुन, न यहाँ तहजीब, न यहाँ तंजीम, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई तहजीब नहीं, कुछ नहीं, तारीकियां ही तारीकियां। यही किताब थी जिसने इसे मुनव्वर किया।
یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے در بغل داری کتاب زندگی۔ اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب تک کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرمی کا امیر۔ اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار۔ برا نہ مانیے تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں۔ انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے، اچھی طرح جانتے۔ کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے۔ وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ ہے۔ لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی، وہ کام کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی 2 جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے 2 مصرے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا 13 برس تک ہوا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا۔ مانش درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ تبھی وہ انقلاب آیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پروی کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے جو شب نمبر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندگی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ رواہ مسلم، آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے ایک حدیث حضرت عثمان سے، ایک حضرت عمر سے، ایک حضرت علی سے۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ہمارے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کا متن مجھے یاد نہیں تھا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں۔ تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے؟ یہ در حقیقت شرح ہے اسی انہی الفاظ قرآنی کی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے۔ تو حضرت ابو بکر سے یہ مروی، حضرت عمر سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب آئیے حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد رسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے۔ آغاز کیسے ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم
होते तो क्या पूछते? वो फितरा क्या होगा, क्यों होगा, कहां से आएगा? हमारे सवाल ये होते, कब आएगा, क्यों, कहां, कब, कैसे। इन सब की हैसियत इल्मी सवालात की है। भाई कब आएगा, एक इल्म, कैसे आएगा, इल्म, कहां से आएगा, इल्म। लेकिन असल जो अमली एतबार से अहमियत वाली शय है, बचाव का रास्ता कौन सा होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बताइए। मखरज मिनहा या रसूल, हजरत अली ने ये नहीं पूछा फितना क्या होगा, कहां से आएगा हुजूर, क्यों आ जाएगा, कब आ जाएगा, नहीं, मल मखरज मिनहा या रसूल, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि जब वो फितना रूनुमा होगा तो निकलने का रास्ता कौन सा है। इसका जवाब है, इरशाद फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह ने, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है वो मखरज। ये किताब है कि जिसको थामोगे तो फितनों से महफूज रहोगे। उसके बाद आप फरमाते हैं, फीह नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम, इसमें तुमसे पहलों की भी खबरें मौजूद हैं, आद और समूद और कौम नूह और कौम हूद और कौम लूत और कौम सालेह और आले फिरऔन। ये कौन है? मन क़ब्लकुम, तुमसे पहले। व फीह ख़बरु मा बअदकुम, जो कुछ तुम्हारे बाद होने वाला उसकी खबरें भी मौजूद हैं। लेकिन वो कैसे होंगी? वो बिटवीन द लाइन्स होंगी, वो बैनुस सुतूर होंगी। उनके लिए इंसान को, आपको मालूम है कि इबारत में सुतूर होती है और एक दरमियान में होता है, उनके कुछ लिखा हुआ नहीं होता। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कुरान में बाद में आने वाले हालात भी दर्ज हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कि पिछले हालात दर्ज हैं। उसके लिए जरा इन डेप्थ पॉन्डरिंग ओवर, गौर व फिक्र और तदब्बुर की जरूरत है। व हुक्मु मा बैनकुम, और जितने इख्तिलाफात तुम्हारे अंदर पैदा होंगे ता क़याम क़यामत, उन सबका फैसला भी इस किताब में है। व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवा ज़िक्रुल हकीम, यही तो है। व हुवा सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता कौन सा है? ये कुरान तो है। हरकत में कहते हैं इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, और कुरान दिया हुआ उस पर गौर नहीं करते। अजीब तमाशा है हमारा। नमाज की हरकत में इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, और हुजूर फरमाना हुवा सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम ये कुरान ही तो है। अज़्ज़िक्रुल हकीम ये कुरान ही तो है। व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, और यही है अल्लाह की मजबूत रस्सी। आपने कारी साहब से वो आयत सुनी सूरह आल इमरान की, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मिलजुल कर थामो और तफरके में मुब्तला मत हो। तफरका होगा तो क्या होगा? तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज आपको मालूम है दुआले अरब अगर ये यकजा हो जाए, एक दिन के लिए इसराइल कायम नहीं रह सकता। अमेरिका नहीं, अमेरिका का बाप उसे कायम नहीं रख सकता। अगर उम्मत अरब ही जमा हो जाए, आलम इस्लाम तो बड़ी शय है, जो वसाइल इनके पास है, जो अल्लाह ताला ने इनको नेमतें अता फरमाई। लेकिन इफ्तिराक, इंतशार, इख्तिलाफ, जत्थेबंदी, गिरोहबंदी, धड़ेबंदी, उसने इसराइल का खंजर उनके सीने में पेवस्त किया। इसलिए कि फतज़हब रीहुकुम, अगर तुम इख्तिलाफ करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वो हवा तो फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ मिलजुल कर थामो और तफरके में मत पड़ो। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह की रस्सी कौन सी? हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, यही कुरान है अल्लाह की मजबूत रस्सी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है। अल्लामा इकबाल ने कुरान और हदीस के हक़ाइक़ को जिस तरीके से अशार का जामा पहनाया है, वो तो खुद कहते हैं, गौहरे दरियाए कुरान सुस्तान, मैंने कुरान मजीद के दरिया से मोती निकाल कर अपने अशार के अंदर मैंने चुन दिए हैं। मेरा काम और कुछ नहीं है। मोती कोई भी गवास पैदा नहीं करता दरिया की गहराई से निकालना। ये मेरी हिकमत नहीं है जो मेरे अशार में है, ये मैंने कुरान मजीद के दरिया में गौता ज़नी करके उससे ये मोती निकाले। गौहरे दरियाए कुरान सुस्तान। अब देखिए इसी हदीस के इस टुकड़े को कैसे शेर में लाए हैं। अज यकाईनी मुसलमान जिंदा हस्त, तय करे मिल्लत से कुरान जिंदा हस्त। मुसलमान की जिंदगी तो एक आईन के बदौलत है। ये आईन कुरान, जो कहा था कभी कायदे आज़म मरहूम ने, जब पूछा गया था कि आपके पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा, क्या फरमाया था? याद कीजिए कि हमें किसी नए दस्तूर की जरूरत नहीं, हमारा दस्तूर 1400 बरस पहले तय हो चुका। ये हमारी बदकिस्मती है। जो कुछ कहा था कायदे आज़म ने, गॉड हैज गिवन अस ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा कि वाक़या यह है कि हम उसके इक्वल टू द टास्क साबित नहीं हुए। कायदे आज़म का दिया हुआ पाकिस्तान आज दुनिया में मौजूद नहीं है। उसका एक हिस्सा अपने नाम से दस्तबरदार होकर बांग्लादेश बन चुका है। उसने अपनी तारीख को खैरबाद कह दिया। हालांकि मुस्लिम लीग की जन्मभूमि ढाका में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग ने जन्म लिया, और अगर वो सिर्फ हमसे अलहदा होता यह गहरा सदमा होता। लेकिन यह कि उसने जब नाम बदला है, दर हकीकत उसने अपने तारीख से, अपने पस मंजर से इस्तीफा दिया। यह हमारा दोहरा हमारे लिए सदमे की बात है। क्या दो यमन मौजूद नहीं है? इनमें से कोई एक भी अपना नाम छोड़ने को तैयार हो? क्या दो जर्मनी दुनिया में मौजूद नहीं है? कोई एक भी इनमें से अपना नाम छोड़ेगा? क्या दो कोरिया नहीं है? दो वियतनाम नहीं है? तो क्या दो पाकिस्तान नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। मैं ये कहा करता हूं कि यह गहरा सदमा है अलहदगी, और दोहरा सदमा है, और उससे कहीं ज्यादा बड़ा कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया,
اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی. انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال میں دبو دیا. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قانون جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری, ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا, لیکن اس قرآن کی طرف پیشقدمی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید, وہ ہم پر کوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کئی کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے, جو ہمارے لچھن ہے, جو ہمارا طرز عمل ہے, جو ہمارے لیل و نہار ہے, جو ہمارا انداز ہے, اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر, جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں, اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی, کمر کسنی ہوگی. ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو, ایک نئی تعمیر, ایک عزم, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا, اقبال کہتا ہے از یکائنی مسلمان زندہ است, بے کرے ملت قرآن زندہ است, ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست, اعتصامش کن کہ عبداللہ اوست. تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ, عبداللہ یہی قرآن, یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی, پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. ایک 3 جملے اور سن لیجئے. هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کام نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے, اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں, علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہوگا. آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس, بالکل ظاہر, وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے, اس میں مضمر ہے, اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں, اس کی گہرائیوں کے اندر غور و خوض کریں. لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء, اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے, سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے, لیکن اب تو آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور نہیں دیتا. آپ فرمائیے ذرا, یہ بھائی نہیں, میں اب بھگ چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے, ان کے اندر quest of knowledge, search for wisdom بڑھتی چلی جائے. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لیتا, بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے, تمدن کے, علم کے, اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد, بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. دنیا کی اور کتابیں ہیں, ایک دفعہ پڑھ لیں گے, 2 دفعہ پڑھ لیں گے, 3 دفعہ پڑھ لیں گے, 4 دفعہ پڑھ لیں گے, پھر جی نہیں چاہے گا. لیکن یہ کتاب وہ ہے, امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے, دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی, جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک, صرف اس دلیل کی تلاش میں. 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی. 301 مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی. وہ یبتغی غیر سبیل المؤمنین کے جو الفاظ آئے ہیں, نولہ ما تولی ونصلہ جہنم, جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے, جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل. یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے, اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل. اب آخری الفاظ جو میں نے پڑھ کر سنائے تھے شروع میں, 4 الفاظ ہیں چوٹی کے, وہ تو اللہ کرے کہ آپ یاد کریں. اس حدیث کا اختتام, ویسے حدیث بہت طویل ہے. قرآن مجید کی عظمت کا بیان محمد الرسول اللہ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم, قدر گوہر شہادانت یا بیدانت گوہر. میں نے قرآن کے 3 مقامات سے 7 آیتیں سنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنائی. آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال بہ صدق, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن حکم بہ عدل, جس نے
जिसने इस कुरान की बुनियाद पर कोई फैसला किया उस पर अदल किया, वमन अमिल बिही उजिरा, और जिसने इस पर अमल किया उसका अजर महफूज। और आखिरी टुकड़ा वमन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, जो इसकी तरफ बुलाएगा, इस कुरान की तरफ, किसी और को हिदायत हो न हो उसकी हिदायत गारंटीड है, हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम। ये माज़ी मजहूल वो है जो कोई शय हो चुकी, जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा उसे तो हिदायत नसीब हो गई सिरातिल मुस्तकीम की तरफ। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे, इस कुरान मजीद की अज़मत का इंकिशाफ हो हम पर, किसी अदना से अदना दर्जे में, इस दर्जे में तो हो जाए कि फिर किसी और चीज़ के पढ़ने में लज्जत महसूस ना हो। अगर ये भी नहीं है, अगर डाइजेस्ट पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी है और शिकारियात पढ़ने में ज़्यादा दिल लगता है, और अगर भूत प्रेत की कहानियाँ, ये भी अजीब है इंसान का मामला, अच्छे अच्छे वकला और अच्छे अच्छे बालिग लोग वो भी इस किस्म की औकल्ट चीज़ें पढ़ते हैं, तो मालूम हुआ कि कुरान मजीद से शनासा नहीं, कुरान से तारुफ नहीं, उसके जमाल और जलाल से कोई हिस्सा नहीं। अगर ये हो जाए कम से कम, जैसे कि कहा था उन्होंने, वो जो सबाए मुअल्लका के शायर है आखिरी, अब आदम कुरान, क्या कुरान के बाद भी गुंजाइश है कि मैं शेर करूं? अगर ये हैसियत हमारी हो जाए कि कुरान के पढ़ने के बाद अब किसी और शय के पढ़ने में लुत्फ महसूस करो, जो चीज़ पढ़े कुरान को समझने के लिए पढ़े, कुरान के समझने के लिए जाहिर बात है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं, आपसे तो बहुत करीब है समंदर, लेकिन आप पानी लेना चाहते हैं तो उतना ही लेंगे जितनी बाल्टी आपके पास है। समंदर में पानी की कमी नहीं है, लेकिन आपकी बाल्टी, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन, गुलशन में फूल की कमी नहीं है, मेरी झोली छोटी है, क्या करूं? तो अगर आपका ज़र्फ़ ज़हनी छोटा है तो कुरान से कितना कुछ लोग ले लें, ज़र्फ़ ज़हनी वसी होना चाहिए।